السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وذریاتہ اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسائر المادحین والمحبین والعاشقین واسلافہم واخلافہم وجمیع المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعاشروا انا خیرکم لأہلی۔ ബഹുമാനമുള്ള മുഅസ്സസ് സാമിഈൻ റഫീഖാനെ ഗറാമി, اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء مرسلین علیہم السلام، بالخصوص ازواج الطاہرات امہات المؤمنین اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برکتوں سے ہم سب کو مغفرت اور مرحمت، تسلب اور استقامت اور سعادت الدارین سے مالا مال فرمائیں۔ ربیع النور ربیع الاول شریف کے پہلی تاریخ سے لے کر آج 12ویں تاریخ تک مرکز و اکابر اہل سنہ دارالفتاء الازہریہ کا پیغام کے طور پر چند دراسات، اس میں آخری دراسہ ہے آج کا درس۔ موضوع ہے ازواج مطہرات اور اولاد کرام۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی فضیلت قرآن شریف میں کئی آیتوں سے ثابت ہے۔ سورۃ الاحزاب کے 28 سے لے کر 34 تک کئی آیتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج طاہرات کی فضیلت۔ اس میں ایک آیت، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ تو بہرحال ہجرت کے 90 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے ایلا کیا۔ جب 29 دن گزرنے پر مہینہ پورا ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت تخیر لائے۔ اس وقت امہات المؤمنین ازواج الطاہرات رضی اللہ تعالی عنہن 9 تھی، جن کے بارے میں شاعری فرماتے ہیں، عائشۃ و حفصۃ و سودا، صفیۃ میمونۃ و رملہ، ہند و زینب کذا جویریہ، للمؤمنین امہات مرضیہ۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کئی اوقات میں ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی شادیاں کی۔ اتفاقی طور پر 11-13 عورتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے۔ اس میں اسماء کندیہ اور عمرہ کلابیہ، ان دونوں کو کئی مصلحت کی بنیاد پر اور ان کے لیے بہتری سوچتے ہوئے ان دونوں کو طلاق دیے۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج طاہرات میں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا، یہ دونوں مائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے
بعد کی زندگی کو منتقل ہو رہے تھے، اس وقت میں یہ 9 بیویاں جن کو شاعری انداز میں عائشتم و حفصتم و سودا، صفیۃ میمونتم و رملہ، ہندم و زینب کذا جویریہ، للمؤمنین امہات مرضیہ. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کی سعادت جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے 6 اولاد، اور ایک ماریۃ القبطیہ کے واسطے سے. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 اولاد. اتنے شادیاں، اس کا اہم مقصد نفس کی اتباع یا نفس کی خواہشات کو پوری کرنا نہیں تھا. اگر نفس کی خواہشات اگر پوری کرنا ہے تو کم سے کم 40 عورتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنا تھا، شادی کرنا تھا. کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں تصرف اور اختیارات باقی انبیاء کرام اور دیگر بزرگوں سے زیادہ ہے. تو اسی طرح اس معاملے میں طاؤس رضی اللہ عنہ، مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اوتیہ صلی اللہ علیہ وسلم قوت 30 آدمی کی اتنا طاقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہے. اسی طرح طاؤس امام، مجاہد امام فرماتے ہیں اوتیہ صلی اللہ علیہ وسلم قوت 40 رجلا فی الجماع. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازدواجی زندگی کے اس معاملے میں 40 مردوں کی طاقت تھی. یہاں تک کہ دوسری روایت میں 40 وغیرہ جنتی مردوں میں سے ایک مرد ہے اس طرح 40 مردوں کی طاقت، 40 مردوں کی طاقت رہتی ہے جنتیوں میں سے ایک نوجوان کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پاور، اتنی طاقت ہر معاملے. فرماتے ہیں کہ جنت میں سے ایک آدمی جسے 100 قوت بھی عطا کیا گیا ہے کھانے کے معاملے میں، فی الاکل والشرب والجماع والشہوۃ، ان الرجل من اہل الجنہ لیؤتی قوت 100 بالاکل والشرب والجماع والشہوۃ. کھانے کے معاملے میں، پینے کے معاملے میں، مجامعت کے معاملے میں، شہوت کے معاملے میں 100 آدمی کی طاقت یہ ایک جنتی مرد کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو جنتی ایک مرد کو اتنی طاقت ہے تو 40 مردوں کی طاقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا. جیسا کہ یوسف النبہانی رحمۃ اللہ علیہ الانوار المحمدیہ من المواہب لدنیا میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. تو اسی طرح یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات سے ایلا کرنے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ مذکورہ 9 بیویاں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ سب نے زینت دنیا پر اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا، کیونکہ ان سے کہا گیا تھا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن او اسرحکن سراحا جمیلا. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بیویوں سے کہہ دیں اگر تم دنیا چاہتے ہو، اگر آرائش چاہتے ہو، زینت چاہتے ہو تو تمہیں کچھ فائدہ دوں گا، تمہاری زندگی اس انداز میں گزار لو اور بہترین انداز میں خوش اسلوب سے میں تمہیں رخصت بھی کر دوں گا اگر تم چاہتے ہو تو. سبحان جل جلالہ، امہات المؤمنین سب کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ امہات المؤمنین ازواج الطاہرات رضی اللہ تعالی عنہن دنیا نہ چاہتی تھی، نہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت، نہ دنیا کی زینت کی کچھ ہاؤس ان کے دل میں تھی. اگر ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مفارقت کر کے کچھ دے کر، کچھ دلا کر انہیں رخصت فرما دیتے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن خدا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضا کے طلبگار تھے اور آخرت کے حسن کے متمنی تھے. اسی عمل نیک پر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
انہی نو پر مقصور فرمایا، جیسا کہ سورہ احزاب 52 میں ہے، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تتبدل بهن ومن ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ما ملکت یمینک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا ہے، امہات المؤمنین نے رسول پاک کو اختیار کیا، اس لیے آپ بھی ان پر دوسری عورتوں کو اختیار نہ کریں۔ اس کے بعد مزید اختیار اللہ عز و جل عطا فرمایا، جیسے کہ آیات اور تفاسیر میں موجود ہے۔ تو بہرحال اس طرح ان آیتوں میں شان ازواج طاہرات کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے، اور ان کی فضیلت ظاہر کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے سورہ احزاب میں ہی، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، یعنی جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے لیے فرمان برداری اور نیک عمل کرے گی، ہم اس کو دوہرا ثواب دیں گے، یعنی دوگنا ثواب، ڈبل ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے۔ تو امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن جو عاملین صالحات ہیں، ان کو دو نیکیاں سمجھنے کی بات ہے، ایک حر کے بدلے میں، حر کی شہادت کے، حر کی حد رقیق کی حد سے ڈبل ہے ہر معاملے میں، یعنی فقہی مسائل میں، کئی مسائل میں حر کے آدھا حصہ رقیق یعنی خادم کو دیا جاتا ہے، عبد کو دیا جاتا ہے، غلام کو دیا جاتا ہے، آقا کا آدھا معاملہ آدھے کا مستحق ہوتا ہے کئی چیزوں میں، شرعی مسائل میں، تو وہاں پر ہی اس طرح ہے، کیونکہ حر کا مقام زیادہ ہے عبد سے بھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اگر تم نیکیاں کرو گے تو ڈبل گناہ، اجرہا مرتین اعتدنا لہا رزقا کریما، تمہیں بہترین رزق بھی اللہ عز و جل عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال کئی فضائل تفصیل کے لیے سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد کہ 11ویں جلد میں، اسی طرح اس کا اردو ترجمہ سیرت النبی جو ہے امام احمد رضا اکیڈمی سے جو شائع ہوا ہے، اس کے 11ویں جلد میں تفصیل کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج طاہرات اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہے، اسے ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آیت، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی تم اپنے گھروں میں رہو، قدیم جاہلیت سے کی طرح نہ پھرو، نماز، زکوٰۃ اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری وغیرہ کا خصوصی خیال کرو۔ اس کے بعد اہل بیت نبی، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی کو دور کر دے اور تم کو خوب خوب پاک کر دے، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں، یعنی اس آیت تطہیر میں بعض شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت پاک میں ازواج طاہرات امہات المؤمنین اس میں خطاب نہیں ہے، ان سے اس آیت میں یا ان سے خطاب نہیں ہے اس آیت میں، بلکہ فقط حضرت علی و فاطمہ و حسنین مخاطب ہیں۔ تو ہم سمجھنے کی بات ہے، اس طرح شیعہ لوگوں کا جو یہ کہنا ہے، ان کا یہ قول محض ہر درمی ہے، صرف ان چاروں کا آیت میں ذکر ہی نہیں ہے، حضرت علی، فاطمہ، حسنین، اور یہ آیت جو نازل ہوا اس کا سابقہ اور لاحقہ سب برابر غور و فکر کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں ازواج کے بارے میں ہی آیتیں ہیں، تو ازواج بہرحال داخل ہیں، اسی واسطے ازواج کے ساتھ مطہرات استعمال کیا جاتا ہے۔ تحفہ شیعہ نام کی کتاب میں علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں
صفحہ نمبر 601 میں فرماتے ہیں. اسی طرح ان کا ایک کتاب ہے تحفہ شیعہ، اس میں ان باتوں کا برابر رد اور حق احقاق الحق کیا ہے انہوں نے بیان فرمایا ہے. تو بہرحال حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا اور پوتا پیدا ہونے کی بشارت دینے کا جو واقعہ ہے قرآن شریف کے اندر سورہ ہود کی آیت صفحہ نمبر 70 سے لے کر 73 تک جو آیات ہیں، جس میں یہ موضوع بتایا گیا ہے کہ سارہ بیوی رضی اللہ عنہ کو بیٹا اور پوتا پیدا ہوگا. بیٹا اور پوتا پیدا ہے، یہ خوشخبری حضرت سارہ رضی اللہ عنہ فرمائے قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ کے قدرت سے تم تعجب کرتی ہو، اس کے فوراً بعد رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اس آیت پاک میں اہل بیت سے مراد حضرت سارہ ہیں. تو معلوم ہوا کہ اہل بیت کہنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کرتے رہے، اور ازواج الطاہرات اور اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توسل میں ہمیشہ دعا بھی کرتے رہے. ازواج طاہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اتنے فضیلتیں آیتوں میں، اور چند آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے اتقیتن فلا تخلعن بالقول ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اس طرح کے کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ امہات المؤمنین کے فضائل کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے فرمان برداری اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو دوہرا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. تو اس لیے یعنی وقرن فی بیوتکن ولا تبرج الجاہلیۃ الاولی، پردے کا خیال، نماز کا خیال، حجاب کا خیال، زکوٰۃ کا خیال، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا خیال. اس کے فوراً بعد آیت تطہیر کا خصوصی حصہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اعظام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اعظام کے بارے میں، اولاد کرام، ان کی بھی اولاد کے بارے میں بھی ہم سمجھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوئے 6 اولاد، اور ماریۃ القبطیہ رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوئے 7 اولاد میں سے 4 بیٹیاں ہیں اور 3 مرد ہیں. حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس ترتیب سے اس میں 4 عورتیں ہیں اور 3 مرد ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، ان اولاد کے بارے میں بہت فضائل ہیں. بعض لوگ بعثت سے پہلے ہی پیدا ہوئے، بعثت سے پہلے ہی وفات ہوئے ہیں. سب کے توسل سے بزرگان دین فرماتے ہیں، ایک اشعاری یانت الطالبین یعنی فتح المعین میں سب سے پہلے بچے کو کیا سکھانا چاہیے؟ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ مَرَّ نَحْيُهُ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَعْلِيمُهُ الْوَاجِبَاتِ. اس کے بعد وَأَوَّلُ وَاجِبٍ حَتَّى عَلَى الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ كَمَا قَالُوا الْآبَاءِ تَعْلِيمُهُ أَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک کہ بچوں کو سب سے پہلے سکھانا واجب ہے. نماز سے پہلے ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعث مکہ وولد بها ودفن بالمدینہ،
یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش مکہ میں اور ولادت اور بعثت یعنی نبوت کا اعلان مکہ المکرمہ میں اور بعد میں مدینہ منورہ میں آرام فرمایا گیا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے بعد کی زندگی مدینہ منورہ میں۔ اس طرح بتانے اس کی شرح میں اعانۃ الطالب علم میں بچوں کو کیا کیا سکھانا واجب عقائد ہیں، عقائد لازمہ، اور بتانے کے بعد آخری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے توسل کرتے ہوئے ختم کرتے ہیں۔ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل، یا ربنا بالقاسم بن محمد وبزینب فرقیۃ فبفاطمہ فبأم کلثوم فعبد اللہ وما بحق ابراہیم نجینا ظما، اس طرح توسل کرتے ہیں۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں، اولاد کے بارے میں تفصیلی گفتگو سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، سیرت جس کا اردو ترجمہ سیرت النبی 11ویں جلد میں ہے، اسی طرح سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت رسول عربی صفحہ نمبر 619 سے لے کر صفحہ نمبر 628 تک تفصیل کے ساتھ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان موجود ہے۔ اسی طرح سیرت مصطفیٰ عبد المصطفیٰ العاظمی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح نور العلام علی عقیدۃ العوام، اسی طرح کئی کتابوں میں سیرت ابن شام، سیرت احمد بن زین دہلان یعنی سیرت النبویہ، اور کئی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ازواج الطاہرات اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرمائیں۔ ان تمام کے توسل سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک وقت کو، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیلۃ المیلادی و یوم المیلاد، مغرب سے لے کر کل مغرب تک عید میلاد کی رات اور دن ہے۔ اس مبارک رات میں تمام بزرگان دین کے توسل سے، تمام عاشقوں کے توسل سے، بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدحی اشعار پڑھنے والے تمام صحابہ کرام، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، کعب بن زہیر اسلمی رضی اللہ عنہ، نابغۃ الجعد رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کرام، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں فرماتے ہیں، لبا ما زلیخا لو رأینا جبینہ لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی ولو سامعوا فی مصر اوصاف خده لما بذلوا فی صوم یوسف من نقدی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مولد مدح میلاد پڑھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے درجات کو بلند فرمائیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد تابعین سے ہوتے ہوئے کتنے کتنے بزرگان دین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں اشعار جو پڑھے ہیں اسلاف، اسے ہم زبان پہ جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کتنے بزرگان دین، علامہ فضل خیر آباد رحمۃ اللہ علیہ کے بہترین اشعار، غلام علی آزاد بلگرامی المدیح النبوی کتاب، بہرحال کچھ بھی ہو اس میں جو مجموعات ہے، علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کے المجموعات النبہانیہ، اس میں کئی بزرگان دین کے اشعار مدحیہ، اور جواہر البحار میں کئی عاشقین کے پیغامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فضیلت اور عظمت میں جو بیان کیا گیا، یہ تمام چیزوں کے توسل سے ہم اسے برابر سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلاف نے جتنے بھی اشعار پڑھے ہیں اسی کو ہم اپنی زبان پر لا کر اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو بٹھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلاف کے کئی اردو میں بھی اشعار، علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ کافی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، استاد زمن رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر سلاسل اہل سنت کے جو بھی بزرگان دین قانون کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے قانون کے مطابق جو اشعار تحریر فرمائیں، وہ تمام چیزوں کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
سچی محبت ہم حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی بزرگان دین کے اشعار کے ساتھ مولد کی کئی کتابیں، منقوص مولد، شرف لنا مولد، سبحان مولد، جعل محمد مولد، برزنجی مولد کی تعریف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اقامت القیامہ علی طائن القیام باتحامہ میں فرماتے ہیں. اسی طرح کئی مولد کی کتابیں امام شالیات رحمۃ اللہ علیہ کی مولد الازہر، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حدائق بخشش کے تمام اشعار برابر اسے سمجھتے ہوئے اس کے شروحوں کو دیکھ کر سخن رضا اور شرح الحدائق حقائق فی الحدائق اور اسی طرح شرح حدائق کے بخشش، یہ تمام کتابوں کے ذریعے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات کو سمجھ کر ہم اپنے دلوں میں اسے مضبوطی کے ساتھ بٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں قاسم رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلے، اور قاسم بن محمدی فزینبہ لڑکیوں میں سب سے پہلے، بیٹیوں میں سب سے پہلے زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور رقیہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ. زینب رضی اللہ عنہ سے ابو العاص نکاح کیے تھے، بہت طویل واقعہ ہے. آخری میں ابو العاص اسلام قبول کیے، اور اس کے ساتھ رقیہ بھی رضی اللہ عنہ عثمان غنی کے زوجہ میں سے تھے. فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فبی ام کلثوم. رقیہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ ام کلثوم سے نکاح کیے. اور اسی طرح عبداللہ یعنی طیب، طاہر، عبد الرحمن، اس طرح کئی نام کتابوں میں درج ہے. اسی طرح ابراہیم. تمام اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برکتوں سے ہم سب کے بچوں کو دعاؤں سے جو وصیت کے تمام بچوں کو، تمام مؤمنین بچوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم اور ایمان کامل ہدایت تام عطا فرما. ان اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ، تمام اہل بیت بزرگوں کی برکت سے ہم سب کے تمام معاملات میں خیر، لطف اور عافیت عطا فرمائے. دنیا کے تمام آفت و مصیبتوں سے اور آخرت کے تمام عذابوں سے سلامتی عطا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسائر المادحین والمحبین والعاشقین وأصنافهم وأخلافهم وجميع المؤمنین والحمد للہ رب العالمین. دعا وصیت کے ساتھ: احیا ربیع القلب شہر المولد کل الانام بذکر مولد احمدی صلی اللہ علیہ وسلم. آج 12 پاندراز کا آخری وقت ہے. صلاۃ و سلام کے ساتھ اس دراسے کو ختم فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، خذ بیدی قلت حیلتی ادرکنی، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العمیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ارتكبت على الخطا غير حسر وعدد، لك اشكو فيه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الابتهي والحبيب العربي. فلست أرى إلا النبي محمدا لتفريج كرباتي ونيل المآرب. إليك رسول الله وجهت وجهتي فإنك باب الله مولى الرغائب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. الف الف صلاۃ و الف الف سلام علیک یا سیدنا یا شفیع المذنبین.
ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدنا يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اے شہین شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وملائکۃ المقربین وسائر الصحابہ وسائر اہل البیت وسائر امہات المؤمنین وذریات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسائر المحبین وسائر اہل السنة والجماعہ وجميع المؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك وبمحبة رسولك صلى الله عليه وسلم وبمحبتهم بحقهم رحمهم الله. اللهم زدنا، اللهم ارزقنا، اللهم وفقنا، اللهم خير لنا ببركاتهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم ألحقني بالأخيار ولا تخلفني مع الأشرار. بحق الحبيب صلى الله عليه وسلم وبحق شهر الميلاد النبوي صلى الله عليه وسلم وبحق ليلة الميلاد النبوي صلى الله عليه وسلم وبحق يوم الميلاد النبوي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أوصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.